اور پھر کہتا ہے کتابی مسلم بنو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں پہلی کتاب حضور کے وصال کے 150 سال بعد آئی، وہ جو 150 سال میں مسلمان گزرے تھے کیا وہ کتابی مسلم تھے؟ تو وہ تو کافر کی موت مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جتنے صحابہ کرام تھے کیا وہ کتابی مسلم تھے؟ قرآن کو تو کتاب کی صورت ہی حاصل نہیں تھی، کب اکٹھا کیا قرآن کو؟ ایک عجیب و غریب افراتفری مچا رکھی ہے۔ اس سے مدد نہ مانگو، اس سے مدد نہ مانگو، مولا علی سے مدد نہ مانگو، غوث اعظم سے مدد نہ مانگو، اور اللہ انسانوں سے مدد مانگتا پھرے۔ ہم مولا علی سے اور گوہر شاہی سے بھی مدد نہ مانگے، اور اللہ عام مخلوق کو کہہ دے میرے دین کی خدمت کرو، میرے دین کی مدد کرو، قرض حسنہ ہوگا۔ یہ بکواس دین کے نام پہ نہ پھیلاؤ، یہ جہالت ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ یعنی کہ زبردستی کسی کو کچھ بنایا جانا یا بننا، یا پھر اس اپنی پسند سے، خود کی پسند سے کچھ بننا، دونوں میں جو ہے بہت ہی انتر ہے۔ سیدھانتک روپ سے بھی انتر ہے اور بیوہارک روپ سے بھی بہت بڑا انتر ہے۔ تو اگر بھارت کے مسلمانوں کے درپیش میں ایک بات کہی جائے تو انڈین مسلمس، ناٹ اونلی انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، they are Muslim by force, not by choice۔ یہ جو ہے زبردستی مسلمان بنائے گئے ہیں، نہ کہ انہوں نے سویچھا سے اسلام کو سویکار کیا ہے۔ اتہاس یہی کہتا ہے۔ ہاں کچھ پرتیشت ہو سکتے ہیں جنہوں نے سویچھا سے سویکار کیا ہو، لیکن موسٹ among them، یعنی ان میں سے ادھکانش جو ہیں they are made by force، they had no choice۔ لالچ بس، ڈر بس، یا پھر انیکوں ایسے انیان کارن رہے ہیں جن کے چلتے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش کے جتنے بھی کنورٹڈ مسلم ہیں they are not Muslim by choice۔ اینڈ یہ ڈفرینس ان کے اندر دکھے گا۔ آپ عرب کے مسلمان کے چرتر کو دیکھیے، بیوہار کو دیکھیے، اور آپ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو دیکھیے، ان کے نیچر میں بگ ڈفرینس ہے۔ یہ جو مسلمان بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش کے ہیں دے آر فائٹنگ ود آئیڈینٹی کرائسس۔ مطلب یہ اصل میں مسلمان ہے ہی نہیں، جبکہ اصل میں مسلمان نہیں ہے تو اسلام کا جو مول تتو ہے یہ اس سے ونچت ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کل ملا کے آج جو آپ اسلامک ورلڈ دیکھیے، اور یہ جو بھی اسلامک ورلڈ میں چل رہا ہے اس پہ اگر پرتکریا دیکھیے بھارتی مسلمانوں کی، پاکستان کے مسلمانوں کی، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی، تو مائی گڈنس ان کی پرتکریا ایک دم ڈفرینٹ ہے دین دا مسلمس فرام عرب کنٹریز۔ آج بھارت کے مسلمانوں میں جو مدرسوں کو چلا رہے ہیں، مائی گڈنس ان کی مورختہ، ان کی موڑھتا کو دیکھ کے مطلب افسوس ہوتا ہے کہ کتنے سنکچت مانسکتا انہوں نے وکست کر رکھی ہے اسلام کو لے کے، اور یہی ہیں جو دشپرچارت کر رہے ہیں، یہی ہیں جو اسلام کے نام پہ، اسلام کے یہ جو کنورٹڈ ہندوز ہیں ایز اے مسلم ٹوڈے ان ٹوڈیز ورلڈ، ان انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، ان کو اتنی چھوٹی مانسکتا کا بنا دیے ہیں کہ ان کی باتیں سن کے ہاسیاسپد باتیں ہیں، مطلب ہنسی آتی ہے یہ سن کے ان کی باتوں کو۔ تو کل ملا کے میں یہ کہوں گا کہ آج اسلام کو اچھے اور سچے اسکالرس کی ضرورت ہے، لائک ہم۔ ان کی ویڈیوز آپ سنیے، میں ایک دو ویڈیوز آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں، انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد جو آگے مولویوں نے کہہ دیا جی اللہ کو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہو گیا۔ ایسی تعلیم حضور نے دی نا، اس تعلیم کے ذریعے لطیفہ ہے نا قرآن پاک پہنچ گئے اللہ کے پاس۔ قرآن نے بھی جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ تمہاری جو آنکھیں ہیں وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اب جو ظاہر پرست تھے ان کو صرف یہی پتا تھا کہ یہ دو آنکھیں ظاہر میں جو ہیں یہی ہیں انسان کے پاس، وہ اندر کی آنکھوں کو بھول گئے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کیا تو ادراک ہی نہیں کر سکتی آنکھیں، تو کیسے دیکھ سکتے ہیں اللہ کو؟ اللہ نے تو ظاہر کی آنکھ کا کہا تھا، لا تدرک الابصار، یہ جو آنکھیں ہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ چاہے تو پھر تمہاری آنکھوں کو ادراک دے سکتا ہے۔
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. یہ بات تو ہم روز کرتے ہیں. اس کا نظارہ لطیف ہے, ہماری آنکھیں کثیف ہیں. اگر لطیف نظارے کو دیکھنا ہے تو ہمیں لطیف بصیرت کی ضرورت ہے, جو کہ ہمارے اندر موجود ہے. لطیف بصیرت. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں, حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے. آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں, کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا. یعنی محمد رسول اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ عام انسان سے, عام امتی سے مدد مانگ لیں. عام امتی کو جائز نہیں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ سے مدد مانگ لیں. اگر عام امتی مدد کرنے کے قابل ہے محمد رسول اللہ کی, اور مجھے الاؤ نہیں ہے کہ میں محمد رسول اللہ سے مدد مانگوں, تو اس سے تو گستاخی رسول ثابت ہو رہی ہے. یہ محمد رسول اللہ کی توہین ہے, یہ دین اسلام کی توہین ہے. یہ سراسر بکواس ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو. یہ وہ ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ سے خود نہیں نکلے. تمہاری باتیں سن کے ہنسی آئے گی ہمیں جب تم یہ بکواس کرو گے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو. ہنسی اس لیے آئے گی کہ ہم پوچھیں گے یہ جو کپڑا تو نے پہنا ہے خود بنایا ہے, جس نے بیچا ہے اس نے خود بنایا ہے, یہ جو تو کھانا کھا رہا ہے اس کی گیہوں تو نے خود اگائی تھی, اتنے سارے پروسیس سے گزرا ہے تب میں نے روٹی کھائی, اتنے سارے پروسیس سے کپڑا گزرا ہے تب میں نے کپڑے پہنے, اور پھر کہتے ہو کہ بھئی کسی سے مدد نہیں مانگو. کم آن. آپ نے سنا, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اسلام میں سدھار کے لیے, اسلام میں پرمارزن کے لیے. اسلام میں جو کروتیاں آ گئی ہیں, جو ان پڑھ, ایسے ان پڑھ ملا مولوی نے جو اسلام کے نام پہ پھیلا رکھا ہے رائتا, اس رائتے کو صاف کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اسی لیے میں بار بار اپیل کرتا ہوں کہ اسلام کے جو اسکالر ہیں, جو صحیح معنی میں اسلام کو سمجھتے ہیں, کوئی دھرم ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ, اونلی آئی ایم دا رائٹ. نو, دھرم جو ہے یہ باہری وشے نہیں ہے. دھرم کبھی بھی شریر کا وشے ہو ہی نہیں سکتا ہے. دھرم تو آتما کا وشے ہوتا ہے, ادھیاتم کا وشے ہوتا ہے. تو اسلام میں جو صوفی واد ہے, دس از دا ٹرو اسلام. وٹ آئی ریئلائز, وٹ آئی بلیو, وٹ آئی فیل, دس از دا ٹرو اسلام. باقی یہ جو اسلام بھارت, پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے پھیلا رکھا ہے, مورخوں نے, ایسے مورخ جو ملا مولوی بن کے بیٹھے ہوئے, مائی گڈنس, افسوس, شرم آتی ہے ان کی باتوں کو سن کے, ان کے ترکوں کو سن کے افسوس ہوتا ہے کہ کتنا چھوٹے مستشک, چھوٹی سوچ کا ویکتی ہو سکتا ہے. تو کل ملا کے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اسلام کو بدلنے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تتھا کتھت ہندو آج کے ہیں, یہ بھی بڑے شریشٹھ نہیں ہیں. یہ ویڈیو آپ دیکھیے,